میں ہوں اخلاق احمد خان، اور آج جس موضوع پہ بات کروں گا وہ آج کل جو ٹاپ ٹرینڈ ہے اسی حوالے سے لازمی بات کروں گا کہ آخر گولی کیوں چلائی. اور اس حوالے سے میں یہ بھی کہتا چلوں کہ پورے ایک جیسے ٹویٹر پہ یا انسٹاگرام پہ یا کسی بھی سوشل میڈیا کے حساب میں آپ چلے جائیں تو سب سے بہترین ٹرینڈ جو ہے، سب سے پاورفل ٹرینڈ جو ہے یہی چل رہا ہے. اور جو پی ٹی آئی کا موقف ہے، پی ٹی آئی کے ورکروں کا جو موقف ہے کہ 26 نومبر کو جو کچھ ہوا وہ انتہائی افسوسناک اور جسے کہتے ہیں قابل مذمت ہے. کیونکہ اس حوالے سے جہاں تک بھی کہا جائے کہ فوج اور پولیس یا رینجرز ہمارے تحفظ کے لیے ہوتی ہے، تو سوال یہاں پہ یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیسے اس طرح کی اموات ہوئیں اور کس طرح لوگوں میں اس طرح جو ڈر اور خوف کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے. اس خوف اور ڈر کی کیفیت کو حکومت یا اسٹیبلشمنٹ یا رینجرز یا پولیس کس طرح دور کریں گے، یہ ایک انتہائی خوفناک عمل ہے. پورے ملک میں اس سے ایک خوف و ہراس کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے. اور لازمی طور پہ جو پی ٹی آئی کا جو موقف ہے اس حوالے سے میں لازمی یہ کہوں گا کہ ان کے تحفظات جو ہیں وہ یہ تعمر رہیں گے. کیونکہ جس طرح کی شہادتیں ہوئیں، چاہے وہ رینجرز کے اہلکار تھے یا پولیس کے اہلکار تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کے ورکرز تھے ان کو جس طرح شہید کیا گیا وہ انتہائی افسوسناک اور دردناک ہے. میں اس حوالے سے یہ بھی کہتا چلوں کہ پورے ملک میں اس سے اور پوری دنیا میں اس سے جو پاکستان کا امیج ایک تباہ ہوا ہے وہ بھی انتہائی قابل افسوس ہے اور قابل مذمت ہے. اور یہاں کہنے کو تو خاص کر حکومتی جو موقف ہم سنتے ہیں وہ انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ٹیز کر رہے ہیں، مسلسل ٹیز کر رہے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے کارکنان ہوں. اور اس طرح جس طرح کے آج کل ایڈ چل رہے ہیں، خاص کر مین اسٹریم میڈیا پہ جس طرح کے ایڈس چل رہے ہیں، اخبارات میں جس طرح کے ایڈس چل رہے ہیں کہ شر پسند عناصر، فسادی اور اس طرح کے الفاظ جو استعمال کیے جا رہے ہیں، یہ انتہائی یقین میں کہتا ہوں کہ پورے ملک کو جس طرح تقسیم کی کیفیت اس وقت پیدا ہو چکی ہے. اور پی ٹی آئی کے ورکرز جو ہیں اس وقت ان کو اس طرح سمجھا جاتا ہے جس طریقے سے وہ انڈیا سے آئی ہوئی جو فوج ہے یا انڈیا سے آئے ہوئے کوئی باشندے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا جا رہا ہے. جس طرح کی تکلیف دہ مناظر آپ نے اسکرینوں پہ دیکھے، اور خاص طور پر میں پاکستانی مین اسٹریمنگ میڈیا کی بات نہیں کرتا، بٹ جو بین الاقوامی سطح پر چاہے بی بی سی کو اٹھا کے دیکھ لیں، الجزیرہ کو اٹھا کے دیکھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سی این این کو دیکھ لیں، اور جتنے بھی بین الاقوامی میڈیا ہے انہوں نے جس طرح اس چیز کو پوز کیا ہے، جس طرح اس چیز کو پیش کیا ہے، وہ بھی انتہائی سب کے سامنے ہے اور انتہائی تکلیف دہ ہے. یہاں پہ لازمی کہوں گا کہ میں اس سے پہلے بھی گزارش کی تھی چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی، اور اس طرح حکومتی جتنے بھی ہمارے سرکردہ رہنمائیں اور جو ہمارا تھنک ٹینک ہے ان سے میں لازمی کہوں گا کہ خدا را ان چیزوں پہ قابو پایا جائے. پورے ملک میں جو خاص طور پر میں اسے سالار کو اس لیے لازمی کہوں گا کہ پورے ملک میں جو ایک فوج کے خلاف جس طرح ایک محاذرائی میں اب کہوں گا کہ اور جو ان کا تشخص تباہ ہوا ہے، اور خاص طور جو یہ ٹرینڈ چل رہا ہے آخر گولی کیوں چلی اور گولی کیوں چلائی، یہ ٹرینڈ جو ہے یہ انتہائی تکلیف دہ ہے. اور اس کی وضاحت لازمی ہونی چاہیے، چاہے حکومتی سطح پہ دی جائے یا فوج کے کمانڈر خود آ کے اس بات کا جواب دیں کہ رینجرز نے گولی کیوں چلائی، یا پولیس نے گولی کیوں چلائی، یا فوج نے گولی کیوں چلائی. اس حوالے سے لازمی اس کا جواب اور تدارک ہونا چاہیے. کیونکہ جہاں تک دیکھا جائے تو چاہے نون کا ورکر ہے، چاہے پی ٹی آئی کا ورکر ہے، چاہے پیپل پارٹی کا ورکر ہے، جمعیت کا ورکر، جو بھی ہیں وہ سب یہاں پاکستانی ہیں، شہری ہیں، ان کو بھی آزاد حیثیت میں رہنے کا حق ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اسلام آباد کو ڈی چوک کوئی ایسی مقدس جگہ بھی نہیں تھی کہ جہاں تک پہنچنا اس طرح ناممکن تھا، یا وہاں پہنچنا جو ہے جو پی ٹی آئی کے ورکر وہاں پہ پہنچنا جس تکلیف دہ امر میں وہ پہنچے، کنٹرینوں کی بھرمار تھی. اس کے ساتھ ساتھ پہلے ان کے ساتھ سیلفیاں بنائی گئیں، اور اس کے بعد ان پہ اس طرح تشدد کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ گولیاں چلائی گئیں. یہ ساری صورتحال واضح ہونا چاہیے. جوڈیشل کمیشن اگر بنایا جائے تو یہ سب سے بہترین ہوگا. اور میں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی کہوں گا خدا ان چیزوں پہ نوٹس لیں کہ ملک میں کیا افراتفری اور انتشار کی کیفیت پھیل رہی ہے، اس چیز پہ غور کیا جائے. انہی الفاظ کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے مان.